صل علی محمد وآل محمد. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین ثم الصلاة علی رسولہ الکریم جد الحسن والحسین مولانا و مول الثقلین بالقاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المخجلین ولعنت علی اعدائہم اجمعین وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ الحکیم وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اوصیکم بتقوی اللہ نظم امرکم. اپنے آپ کا حزم جس کو تقوی اور پرہیزگاری کی وصیت کے ساتھ آج کا دن 8 شوال المکرم کا دن ہے جو مترادف ہے انہدام الجنت البقیع سے، اور اسی کے احتجاج میں ساری دنیا میں جہاں کہیں بھی شیعان حیدر کرار رہتے ہیں وہ اس دن کو غم کے طور پر مناتے ہیں. اس کا سبب یہی ہے کیونکہ اللہ نے آل محمد کی محبت کو اجر رسالت کے طور پر واجب کیا. یہ کہہ کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ. اور قرابت دار سمرات محمد آل محمد ہیں، اور ان میں سے ایک نہیں بلکہ 5 رسول کے خاص قرابت دار جنت البقیع میں دفن ہیں. اور انہی کے جب قبروں سے مزار ہٹائے گئے تو وہ دن تمام عالم اسلام کے لیے سوگ کا دن ہے. سارے لوگوں نے احتجاج کیا، اور احتجاج اس وقت تک جاری ہے جب تک کہ دوبارہ وہاں روزے نہیں بنائے جاتے. اب سب سے بڑا سوال ہے کہ اس دن کو منانے سے فائدہ کیا ہے اور کب سے یہ شروع ہوا. تو تاریخ میں لکھا ہے کہ آپ پاس جو ہے وہ ایک کون نام کا اخبار جو مصر سے نکلتا تھا، اس نے جس دن وزر 8 شوال 1925 کو جب یہ انہدام بقیع ہوا تو اس دن سے لگا کر آج تک اس احتجاج کو کیا جا رہا ہے. کیونکہ اس دن جب یہ خبر پہنچی تو سب نے باقاعدہ فوٹو چھپایا. اس فوٹو کے اندر جو ہے میں اس کی کٹنگ ایک فوٹو چھپایا، فوٹو کے اندر کس نے حکم دیا اس کی تصویر وہاں چھپی ہوئی. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ روزے جو پہلے تھے اور بعد میں جو آج کنڈیشن ہے اس کو انہوں نے وہاں باقاعدہ پرنٹ کیا. بتایا کہ اسی دن سے احتجاج شروع ہے اور یہ احتجاج ہوتا رہے گا. سب سے بڑا ہے کہ ہم اس کو جب ڈسکس کرتے ہیں تو کنونس کرتے ہیں اپنے آنے والی نسلوں کو تاکہ وہ بھول نہ جائیں. کیوں 100 سال سے زیادہ ہو گئے، 101 یا 102 سال ہو گئے اس چیز کو ہوئے، اور ابھی تک وہ تعمیر نہیں ہوئی جنت البقیع. لیکن کوشش کرنے والے باقی ہیں اور آگے بھی کوشش ہوتی رہی کہ انشاءاللہ وہاں ضرور روزے تعمیر ہوں. تو سب سے پہلے کہ کنونس کرنا کہ جو عمل انہوں نے کیا وہ غلط ہے، ہم اس میں شامل نہیں ہیں. یہ ایک پہلا احتجاج کا مرحلہ ہے. دوسرا کہ صرف احتجاج نہیں کرنا بلکہ اس کے لیے باقاعدہ ایفرٹس لگانا، اس کے لیے باقاعدہ کوشش کرنا. اور یہ سیریسلی کوشش ہوتی ہے، اور کوشش ہونے کے لیے سب سے بڑی دلیل ہے کہ یہاں بھی آرگنائزیشن بنی ہوئی ہے جنت البقیع کے اعتبار سے، وہ UN تک میں اس نے فائل کیا. لیکن اگر آپ کو پتہ ہو کہ جب ایران کے پریزیڈنٹ جب تھے رفسنجانی، تو وہ جب وزٹ پر آفیشیل وزٹ کے اوپر جب وہ گئے سعودی عرب اور مدینہ وہ پہنچے تو وہ خاص کر کے جنت البقیع میں گئے اور قبر پہ روزوں پہ بیٹھ گئے جا کے وہاں پر، اور کافی دیر تک وہاں بیٹھ کر وہ وہاں پر. تو جب آئے تو اس کے بعد وہ جو ان کا تھا نماز پڑھانے والا، شاید اس نے خطبہ تھا جمعہ کا، تو اس نے کچھ ان کے لیے برا کہا. تو اس سے بادشاہ بہت برا لگا، اس نے فائل کیا. انہوں نے مطالبہ کیا، آج بھی وہاں مطالبہ بہرحال کرتے ہیں. ابھی جو سرکمسٹانسز ہے اس سے لگتا ہے کہ آج نہیں تو کل انشاءاللہ وہاں ضرور روزے بنیں گے. اور ہم اپنے آپ کو ان لوگوں میں شمار کریں کہ جو مزدوران بقیع میں آتے ہیں، تاکہ ہمیں آج نہیں تو کل موقع ملے، اور انشاءاللہ نہیں ہو تو کم سے کم ثواب میں شامل رہیں. اب اس کی دلیل کہ کیوں وہاں روزے ہونا چاہیے، اس کا سبب کیا ہے. تو اس کا سبب یہ کہ آپ دیکھیں ذرا سا ہسٹری میں اگر جائیں تو ہسٹری میں آپ دیکھیں گے کہ جتنے نبی ہیں ان جو قرآن میں جن کے نام آئے 25 سے زیادہ کے نام آئے، تو وہ 25 نبیوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو وہ جہاں بھی دفن ہیں
جن کی قبریں ریکوگنائزڈ ہیں، کیونکہ بہت سی قبریں ریکوگنائز نہیں، جیسے اولوالعزم پیغمبروں میں ایک پیغمبر جو ہیں 5 پیغمبر اولوالعزم ہیں، تو ان پیغمبروں میں ایک جو ہے جناب موسیٰ ہیں. لیکن موسیٰ کے لیے بھی جب ہم گئے تھے وہاں پیلسٹائن جو ہے زیارت کے لیے، تو ہم لوگوں نے دیکھا تھا جب وہ ہم کو لے کے گیا گائیڈ، تو وہ ایک بڑی عجیب سی وادی میں لے گیا. وہاں جا کے اس نے مسجد دکھائی، بولے یہ جگہ کہ جہاں موسیٰ کی تدفین کا جو ہے احتمال ہے. کہ موسیٰ کی تدفین ایسی ہوئی تھی کہ وہ راستے میں جا رہے تھے اور ان کو اللہ بلاتا تھا، کہتے کہ کیا دوست بھی دوست کو مارتا ہے؟ تو اللہ کی طرف سے جواب آیا تھا کہ دوست بھی دوست سے ملنے سے منع کرتا ہے. تو اس دوران کیا تھا، وہ کوئی قبر بنا رہا تھا، تو قبر جب بنا رہا تھا تو فرشتے تھے. تو موسیٰ گئے تو حیران دیکھا، تو کیا حیران کیوں ہے؟ کہ بولے اس لیے کہ پتہ نہیں ہے اس قبر کا ہم صحیح جو ہے وہ پیمائش ہم کو پاس پتہ نہیں ہے. بولے کیسے پتہ؟ بولے آپ کی قد و کاٹھی کا آدمی جس کے لیے بنا رہے ہیں. تو وہ لیٹ گئے اس میں، ٹھیک ہے تو ناپ لو. تو جیسے لیٹے اللہ نے وہاں جنت کی کھڑکی کھول دی، تو جنت دیکھ کر انہوں نے کہا کہ پانے والے یہیں بس اب تو اٹھا لے، اگر یہی اگر قبر جنت ہے تو پھر اس کی وجہ سے مسئلہ یہ کہ وہ ان کی قبر نون نہیں ہے. لیکن وہاں سے داؤد کی قبر آپ دیکھیں ان کے یہودیوں کے قبضے میں، آج بھی وہاں بغیر ٹوپی پہنائے آپ کو زیارت کرنے جانے نہیں دیتے. اس کے علاوہ اگر آپ جائیں گے وہیں پر جناب جو ہے وہ ابراہیم کی قبر ہے، جناب یوسف کی قبر ہے جو خود مسجد میں، جن لوگوں نے زیارت کی وہ جانتے ہیں جن کا واقعہ تھا مسجد میں. 2 اولوالعزم پیغمبروں میں سے ایک اور جو ہے جناب نوح علیہ السلام حضرت آدم کے ساتھ جو ہیں خود روزے مولا کائنات میں دفن ہیں. تو یہ سب آپ جتنی بھی تاریخ کے اندر دیکھیں گے تو سب جگہ آپ کو ملے گا کہ پہلے سے یہ عمل ہوتا تھا اور نبی نے بھی اس عمل کو کیا. تو سنت نبی ہے، اور سنت نبی ہونے کا وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے جو لوگ اچھے ہیں ان کی یاد کو باقی رکھنے کے لیے ان کی قبر کی نشاندہی باقی ہے، ان کی قبروں کی نشاندہی باقی ہے تاکہ اس کی وجہ سے ان کی یاد کو باقی رکھا جا سکے، ہے نا. اور یاد کو باقی رکھنے کے لیے ہسٹری کو کوئی آدمی بھول نہ جائے، کنیکٹیوٹی رہے. اس کنیکٹیوٹی کو باقی رکھنے کے لیے ان قبروں کو بنانا اور ان پہ اب بنا تعمیر کرنا. تو میں نے کہا سب یہ دیکھیے سب زیادہ مسجد میں یا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ باقی ہے. شب میں جو عرض کیا آپ کے یہ واقعہ یہ قرآن سے ثابت ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ قبروں پہ باقاعدہ روزے بنے ہوں. کیوں روزے بنے ہوں؟ کیونکہ یہ سورہ جو ہے کہف جو سورہ نمبر 18 اس کی آیت نمبر 21، جس میں آیت پوری ہے لیکن میں اس کا حصہ پڑھ دیتا ہوں کیونکہ وقت کم ہوتا ہے. قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذ علیہم مسجدا. یہ پورا آیت ہے کہ جب ان کو پتہ چلا کہ یہ اصحاب کہف جو ہے 300 سال سے سو رہے ہیں، جو جاگے پھر دوبارہ وہ جو ہے دنیا سے اٹھا لیے گئے، سو گئے وہاں پر. تو وہاں پر جو لوگ جمع ہوئے انہوں نے اس بات پہ ڈیبیٹ کی کہ یہاں پر انہوں نے کیا کہا کہ سب سے پہلے کہ ہم یہاں پر فقالوا ابن علیہم بنیانا، ہم یہاں پر ایک بلڈنگ بنا رہے ہیں، یہاں پر ایک بنیاد بنانا چاہتے ہیں، ہم یہاں پر ایک روزہ بنانا چاہتے ہیں. تو جب انہوں نے کہا کہ تو سب متفق تھے کہ یہاں کچھ بنے کیونکہ ان کی یاد باقی رہے، لوگ انہیں ریکوگنائز کریں. اب دیکھیے اصحاب کہف کا وہاں پر جو ہے سونا اس غار میں، اس کے بعد ان کا وہاں پر بنیاد بنانے کے لیے آپس میں جھگڑا کرنا، پھر اس میں کون غالب ہوا؟ قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا. وہ لوگ غالب ہوئے جو وہاں مسجد بنانا چاہتے تھے، ان لوگوں کو زیادہ ووٹ پڑے یا ان کو زیادہ جو ہے غلبہ ملا کہ جو نا. تو اگر خدا نے اسے پریز وردی لکھا ہے، یعنی اس آیت میں خدا نے اسے جو ہے وہ اپریشیٹ کیا اس کام کو، کہ اچھا کام کیا تم نے. اگر برا کام ہوتا تو خدا منع کر دیتا. تو اس کا مفہوم کیا ہے؟ جو چیز خدا چاہتا ہے اس کو کرنا ہی اسلام ہے، اور جو خدا کے خلاف جائے وہ اسلام پہ ہو نہیں سکتا ہے. تو یہ اب ہم تو یہ صحاب کہف سے جو ہے وہ ثابت ہے کہ وہاں صحاب کہف کے وہاں پر جو آج ریکوگنائز جگہ نہیں ہے، کئی جگہ اس کا احتمال ہے، ایک الگ موضوع ہے، لیکن یہ قرآن کی روح سے یہ چیز ثابت. پھر اس کا سنت رسول میں اگر آپ جائیں گے تو سنت رسول میں جو سب سے پہلے سید الشہداء جناب حمزہ ہیں، جناب حمزہ کی قبر کو باقاعدہ تعمیر کیا، وہاں پر علامت لگائی، اور ہر شب جمعہ نبی جاتے تھے. بعد نبی فاطمہ زہرا جایا کرتی تھی، ہر شب جمعہ وہاں پر قبر پہ سید الشہداء کی زیارت کرتی. دلیل کیا ہے؟ جب آپ ہسٹری پڑھیں گے تسبیح کی تو جو پہلی تسبیح جناب فاطمہ زہرا نے بنائی وہ سلک کے جو تھی وہ تھریڈ سے تھی. بعد میں جب سید الشہداء شہید ہو گئے اور قبر پہ گئیں تو قبر کی مٹی سے لا کے انہوں نے تسبیح بنائی. آج جو سب سے ریکمنڈڈ تسبیح ہے وہ قبر امام حسین یا کربلا کی خاک کی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تسبیح ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہم شہداء کی شہادت کو پریز کرنے کے لیے ہم اسے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں تاکہ انسان میں جذبہ شہادت باقی رہے. ورنہ کون ہے جو اپنی لائف کو سیکریفائز کرے گا دین پر اگر اس سے مقام یا منصب نہ ملے.
تو یہ اس کی دلیلوں میں ہے کہ خود نبی جایا کرتے. تو اب جب وہاں انسان کوئی جا رہا ہے تو جانے کے بعد اس کی سیفٹی یا سیکورٹی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہاں پر مزید سب سے بہترین جواب کہ جس کا کوئی انسان کوئی توڑ نہیں لا سکتا وہ قرآن مجید سے. قرآن مجید نے ایک جملہ کہا ہے، وہ سورہ واقعہ سابقون سابقون اولئک المقربون، کہ جو پہلے گزرے ہیں وہ اللہ کے احکام سے زیادہ واقف ہیں. اب ان سے پوچھے کہ بھئی جیسے میں نے بتایا جناب آدم سے لگا کر سارے اولو العزم پیغمبروں کی قبریں جو ہیں بنا پر ہیں، سب کی کے اوپر جو ہے قبروں پر بنا ہے، سب کے اوپر زری رکھی ہوئی ہے. جب زری رکھی ہوئی ہے تو اس کا مفہوم کیا ہے کہ اگر وہ لوگ احکام شریعت نہیں جانتے تو کام نہیں کرتے. اگر ان کا بنانا شرک و باطل ہوتا تو وہ نہیں بناتے. بنے ہوئے ہونے کی دلیل ہے کہ نہ تو شرک تھا، نہ وہ اس میں کوئی چیز غلط تھی شریعت سے، بلکہ یہ تجلیل تھی جس کو خدا چاہتا تھا کر کے انہیں. اب انہوں نے ہٹایا کیوں ہے، اس کی ایک الگ جو ہے ڈسکشن ہے، سب کا جو ہے الگ پیغام ہے. تو اس کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اگر اسٹریٹ کے اس طرف روزہ بنانے سے شرک ہوتا ہے تو اس طرف تو رسول کا اتنا بڑا روزہ روز تم بڑھاتے ہو اسے روزانہ اسے بڑھاتے. اب اس کی ایک دلیل میں نے رات کو دی تھی بہت خوبصورت، تو دلیل کو پہلے سن لیں انشاءاللہ، پھر چند دوسری چیز آپ خدمت کرتا ہوں. دلیل سب سے بڑی کیا ہے کہ اللہ کے لیے کام کرنے والوں کی نشانی کو باقی رکھنا، یہ اللہ کی یاد کو باقی رکھنے کے لیے. صرف اللہ کو یاد رکھنا جو ہے اس طرح نہیں کہ آپ اس کی نشانی سے بھی اللہ یاد رکھتا ہے. اور اس میں سے ایک نشانی جس کو اللہ شاعر اللہ کہتا ہے، من یعظم شاعر اللہ انہم من تقوی القلوب، کہ جو کوئی اللہ کی نشانیوں کا احترام کرتا ہے یہ عین تقوی ہے، تقوی القلوب میں سے. اب نشانیوں میں سے کیا ہے، تو جن نشانی کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا وہ ایک صفا و مروہ ہے. صفا و مروہ اللہ کی نشانی. ایک نشانی کو اللہ نے قرآن مجید میں اور بیان کیا ہے، وہ کہاں ہے، اسی جب کعبے کی بنیاد کو ڈالنے یا کعبے کو بنانے کے لیے کیا ہے کہ ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارک ھدی للعالمین فی آیات بینات و مقام ابراہیم. یہ مقام ابراہیم کیا ہے، اللہ کی نشانی ہے. اللہ کی نشانی کیوں ہے کہ اللہ کے نبی جب اس خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو لفٹ تو نہیں تھی، تو اللہ نے پتھر کو لفٹ بنا دیا. اور جب تعمیر پوری ہو گئی تو کس نے بنایا، اس کے ریکوگنائزیشن کے لیے اس کے سگنیچر ہوتے ہیں. اللہ نے سگنیچر سے زیادہ عمل رکھا. کیا رکھا، آپ جائیں کسی بھی، میں بڑے بڑے جگہ گھوم گیا، جاپان بھی گیا، یہاں بھی سب جگہ گیا، جس نے وہ بڑی بڑی ٹال بلڈنگ بنائی ہے اس انجینئر کا باقاعدہ ڈسکشن اور ڈسکرپشن لکھا ہوتا ہے کہ کس نے بنایا ہے. تو اللہ نے کہا اس کے انجینئر اور معمار کا نام جو ہے جناب ابراہیم جناب اسماعیل ہے. اور یہ ہمیشہ یاد رہے، اس لیے ان کے نام کو باقی رکھنے کے لیے ہم نیا طریقہ بتائیں گے کہ ہم معجزے سے جس پتھر نے ان کے قدموں کے نشان کو اپنے اندر پیوست کیا تھا ہمیشہ کے لیے علامت بنا کے کعبے کے باہر لگا دیں گے. اب دیکھیے چاروں پانچوں فقہ ہیں، شافعی، حنبلی، مالکی، حنفی، سب پانچوں فقہ ہیں، اور جعفری. پانچوں فقہ میں سے کسی بھی فقیہ نے اجازت نہیں دی ہے کہ کوئی آدمی اس 16 فٹ میں کہ جو مقام ابراہیم اور خانہ کعبہ کا ہے طواف تو کر سکتے ہیں، نماز نہیں پڑھ سکتے وہاں، آپ کی نماز باطل ہوگی. کیوں کہتے ہیں نماز باطل؟ کیونکہ جیسے میں نماز پڑھا رہا ہوں ابھی گنہگار ہوں بہرحال، لیکن کوئی بھی آدمی معصوم نماز پڑھائے تو آپ اس کے آگے نہیں جا سکتے، آگے جائیں گے تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی. تو کہتے ہیں کیونکہ جناب ابراہیم کو اللہ نے امامت عطا کی تھی، انی جاعلک للناس امامہ کہہ کے امامت عطا کی. اب وہ مقام ابراہیم جو ہے علامت ہے ان کی امامت کی، اس لیے اس سے آگے پڑھنے سے انسان کی نماز باطل ہو جاتی ہے. تو اس میں ایک جملہ اور کہتے ہیں کہ جو ابراہیم صرف جو ہے وہ انسانوں کے امام ہیں، ان کے آگے جانے سے کسی کی نماز باطل ہو جائے تو جو کائنات کے امام مولائے کائنات ان کے آگے کھڑا ہو کے کوئی نماز پڑھائے گا تو نماز کیسے ہو جائے گی؟ اس لیے کسی نے علی کو نماز نہیں پڑھائی، علی کے پیچھے نماز پڑھی. جو علی کو نماز پڑھانے آگے بڑھے گا اس کی نماز ہی چلی جائے گی. ہو ہی نہیں سکتا مولائے کائنات وہاں اور کسی کو ہما شما کو اجازت ہے کہ نماز مولا نہ ہو، ایک الگ مطلب کہ مولا کیا ہو. تو یہ اس خاص طرح سے یہ بتایا گیا کہ جناب ابراہیم کو علامت کے طور پر وہاں رکھا. اب جواب کیا ہے؟ جواب یہ کہ اگر اب سب سجدہ تو اسی طرف کرتے ہیں کعبے کی طرف، بیچ میں آتا ہے کہ نہیں، وہ بیچ میں مقام ابراہیم آتا ہے. تو بیچ میں مقام ابراہیم آنا کی وجہ سے سجدہ کرنے والے کو کوئی یہ بلیم نہیں کرتا کہ تم اس پتھر کو جس پہ جناب ابراہیم کے پیروں کے نشان اس کو سجدہ کر رہے ہو، آج تک نہیں کہا. اور اس کو ہٹا بھی نہیں سکتے وہاں سے، سعودی عرب والے وہاں سے، کیونکہ مقام ابراہیم قرآن مجید کی آیت میں ہے نا. یہ قرآن مجید ابھی آپ کو آیت پڑھی، اس میں کیا ہے، یہ مقام ابراہیم، اس میں مقام ابراہیم آیت میں، تو آیت میں مقام ابراہیم وہاں موجود ہے. اس کا مطلب مقام ابراہیم خانہ کعبہ جو عین توحید کی علامت ہے، اگر وہاں مقام ابراہیم رہ سکتا ہے تو مسجد میں کسی کی قبر کا نشان کیوں نہیں رہ سکتا؟ یہ علامت ہے، اس میں کیا پریشانی ہے.
کوئی پریشانی نہیں ہے. اور جو آپ کے وہاں روزہ بنایا جاتا ہے, روزہ بنانے کی وجہ سے یہ ہمارے یہاں باقاعدہ, اگر آپ, میں بھی جاتا وہاں بھی گیا تو امام رضا معصومین کے روزے میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ آپ روزے سے آگے نماز نہیں پڑھ سکتے. جہاں قبر ہے آپ کو اس کے پیچھے پڑھنی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں ان کی عظمت کے منافی ہے کہ انسان وہاں پر جو ہے ان کی عظمت کا خیال نہ رکھے. اب یہاں ایک دوسری بحث ہے, انشاءاللہ آپ کے وقت کم ہوتا ہے, میں چاہتا ہوں جلدی بات مکمل ہو, آپ کے ذہن میں رہے. باقاعدہ اگر قبور کے اوپر جانا جائز نہیں ہوتا تو نبی خود نہیں جاتے, اور اگر وہاں جانا جائز ہے تو نشان کا باقی رکھنا بھی واجب ہے, کہ بغیر آدمی کیسے پتہ چلے گا. سب تھوڑا فرق دیکھیے, میں آپ کو بڑی لاجیکل بات بتا رہا ہوں. کوئی مسلمان ایسا ہوگا جس کو یہ پتہ نہ ہو, مدینہ جائے اور اس کو پتہ نہ ہو کہ روزے رسول کہاں ہیں. سب کو پتہ ہے کہ اتنا بڑا روزے رسول ہے, ساری دنیا میں لوگ نہیں بھی جاتے تو بھی جانتے ہیں روزے رسول کہاں ہیں. لیکن 90% مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے کہ بنت رسول کہاں دفن ہے. احتمال کے طور پہ پتہ. اس کے بعد دوشے سوار رسول امام حسین مجتبیٰ کہاں دفن ہے, امام زین العابدین کہاں دفن ہے, امام جعفر صادق. تو میں انشاءاللہ دوسرے خطبے میں اسی سے لنک کر کے آپ کو بتاتا ہوں. لاجک ہے تاکہ آپ سوال کریں لوگوں سے. یہ اسی سادہ ڈیبیٹ ہے کہ جس سے آپ کسی بھی آدمی کو کنونس کر سکتے ہیں. مین احتجاج کا مطلب کیا, کنونس کرنا کہ بھئی دیکھو آئیڈیالوجی کیا ہے, صحیح کون ہے, غلط کون ہے, تاکہ انسان صحیح عقیدہ رکھے, غلط عقیدے سے اپنے آپ کو بچائے رکھے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجة صالحا ولدا صالح. پانے والے تجاوز اپنے پاک میں شفا کامل عطا فرما, پریشان کو دور فرما دے, میں توفیقات میں اضافہ فرما, ہمارے بزرگ سایہ ہمارے سکون ساتھ محفوظ رکھ, ہمیں اس وقت دنیا سے اٹھائے تک ہمارے گناہوں پہ فقانہ بھیر دے. جہاں کے بھی شیان حیدر قرار ان کے جان و مال و تعبر کی حفاظت فرما, ہماری توفیقات میں اضافہ فرما, پانے والے ہمیں مزدوران بقی میں سے شمار فرما. جہاں کے بھی شیان حیدر قرار جان و مال و تعبر کی حفاظت فرما, مقصود تمام مظلوموں کو ظالموں کے ظلم سے محفوظ رکھ, ہمیں اسلامی ایران کو تو کامیابی عطا فرما. عازم جماعت میں شیعہ حیدر قرار میں جمنات بیمار مقصود بھائی اشتاق ناصر حسین اپن ان کا صبح اشرت آپ اعجاز بھائی انور بھائی پانا رفعت آپ پانے والے تقی بھائی کی اہلیہ اور جمنات بیمار پانے ان سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرما. ہمارے امام زمان کے ظہور میں تاجیل عطا فرما, ہمارے مجاہد بھائی بیماروں کو شفائے کامل عاجل عطا فرما. ہمارے امام زمان کے ظہور میں تاجیل عطا فرما, ہم کو ان کے انصار و اعوان میں قرار دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ بالفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. اللهم صل على محمد وآل محمد, اللهم صل على محمد وآل محمد, اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین. پاک و منزہ پروردگار اس کائنات ہستی کو خلق کرنے والا ہے, پاک و منزہ پروردگار عادل کے حال کو جاننے والا ہے, پاک و منزہ پروردگار ذرا برابر نیکی بدی کا حساب کتاب رکھتا ہے, پاک و منزہ پروردگار عفو بخشش کرنے والا ہے, پاک و منزہ پروردگار جس نے ہماری ہدایت کے سامان کو فراہم کیا, نبی و تو لائن سے صلح بھیجا. الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی علی ابن ابی طالب. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی حسین ابن علی. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی علی ابن الحسین. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی جعفر ابن محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد.
الصلاۃ والسلام علی موسیٰ بن جعفر اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی علی بن موسیٰ الرضا اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی علی ابن محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی خلف الحاد المہدی المنتظر اللہم صل علی محمد وآل محمد. اہل آدم جن کے ظہور سے دنیا عدل و انصاف سے بچ جائیں گے، ظلم و جور ختم ہو جائیں گے، تاجر ظہور کے لیے دعا کریں. میں بہرحال دونوں طرف سے دلیل آپ کی خدمت پیش کروں. جو اہل بیت کے ماننے والے ان کے لیے دلائل خود اہل بیت نے چھوڑی ہیں. اس میں یہ حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہے، اللہم صل علی محمد وآل محمد. وہاں فرماتے ہیں توصیہ بزیارت مساجد و مشاہد مدینہ منورہ بے معاویہ ابن عمار. معاویہ ابن عمار کو چھٹے امام نے یہ فرمان دیا کہ لا تدو ایتان المشاہد، کہ جو شہداء کے دفن کی جگہ اسے ترک مت کرنا. وقبور الشہداء وبلغنا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا آتی القبور الشہداء قال السلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. نہ صرف یہ کہا کہ باقاعدہ تم وزٹ کرنا ان تمام شہداء کی قبور کو، بلکہ وزٹ کرنے کو ترک نہیں کرنا. اس کا جب وہاں جاؤ تو یہ کہنا کہ السلام علیکم، آپ کے اوپر سلام ہو، بما صبرتم، اس پر جس چیز پر آپ نے صبر کیا. شہادت خود ایک بہت بڑا مقام ہے، اس پر انسان صبر کرتا ہے. فنعم عقبی الدار، آپ لوگ جو ہیں وہ بہترین مقام پر ابھی زندگی گزار رہے ہیں. تو یہ خود امام نے سجیسٹ کیا کہ جاؤ، جانے کے بعد جو ہے وہ زیارت کیا کرو، کیونکہ زیارت تمہارے لیے باعث خیر ہے. اور یہ ایسی بہت سارے ہم پاس دلیلیں، کیونکہ مین چیز آپ خود عرض کروں تاکہ یہ ہمارے لیے یہ دوسری حدیث ہے. واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، یہ دوسری آیت میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 میں کہ خداوند عالم نے جو ہے وہ جو مقام ابراہیم ہے اس کو باقاعدہ دوسری جگہ اور بھی پریس کیا، بتایا کہ یہ مقام ابراہیم وہاں پر رہنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اب جب انسان زیارت کو جاتا ہے تو ہمارے یہاں زیارت کا کانسیپٹ ہی الگ ہے. اور وہ کانسیپٹ کیا ہے؟ ہم وہاں جب جاتے ہیں تو ہم اس بنا کی زیارت نہیں کرتے، وہ جو وہاں پر دفن ہے ان کی زیارت کرتے ہیں. ہماری نیت کیا ہوتی ہے کہ جب ہم وہاں آئے ہیں زیارت پہ، تو چاہے امام حسین کی زیارت ہو، چاہے اہل بیت کے کسی فرد کی زیارت کو جا رہے ہیں، تو ہمارے مخاطب جو ہیں وہ خود وہ فرد ہوتے ہیں جو دفن ہیں. ہم سلام انہیں کرتے ہیں، ہے نا. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں کہا کیا ہو، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ الرَّسُولُ وَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. یہ آیت ہمیشہ کے لیے نبی کی زندگی میں تھے، نبی کے بعد بھی ہے. کیا کہا ہے؟ یہ کہا ہے کہ جب تم اپنے نفس پہ ظلم کر لو اور اللہ سے توبہ استغفار کرو تو بہتر ہے کہ تم نبی سے کہو کہ تمہارے لیے توبہ کریں. اگر نبی تمہارے لیے استغفار کریں گے تو ہم جلدی بخش دیں گے. تو نبی سے توبہ استغفار کرانے کیا ہے؟ نبی کو وزٹ کرنا، نبی کے پاس جانا، ان سے کہنا کہ آپ ہمارے لیے توبہ کرو. تو جب انسان وہاں جائے گا تو نبی نے انوائٹ کیا آپ کو تب جائیں، تو انوائٹ کیا نبی نے آپ کو. کیا ہے؟ ان عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، کہ جو کوئی میری قبر کی زیارت کو آئے گا، رسول فرما رہے ہیں اس کی شفاعت مجھ پہ واجب ہوگی. دوسرا کیا ہے کہ من جعانی زائرا الا زیارتی کان حقا علی ان اکون شفیع یوم القیامہ، کہتے ہیں جو کوئی میری زیارت کو آئے گا اس کی شفاعت. اینی ون ہو کمز ٹو می وتھ دا انٹینشن آف پریئنگ ہومیج ٹو می ول بی ہیونگ اے رائٹ اپون می ٹو انٹرسیڈ ہم آن دا ڈے آف ججمنٹ. تو خود یہ نبی کہہ رہے ہیں. دوسرا کیا ہے؟ یہ اس سے بڑی حدیث ہے. کہتے ہیں جو ہم جاتے ہیں اور نبی کو سلام کرتے ہیں، قبر کو نہیں سلام کرتے ہیں. ہم کسے سلام کرتے ہیں؟ نبی کو سلام کرتے ہیں. کیوں نبی کو سلام کرتے ہیں؟ کیونکہ نبی کہتے ہیں من حجہ فزار قبری بعد وفاتی کان کمن زارنی فی حیاتی. کہتے ہیں اینی ون ہو وزٹ دا ہاؤس آف اللہ اینڈ وزٹ مائی گریو از لائک ون ہو ہیز وزٹڈ ڈیورنگ مائی لائف ٹائم. کہتے ہیں میری زندگی میں میرے مرنے کے بعد میری زیارت ایسی گویا میری زندگی میری زیارت کی ہو. تو وہاں پر ہم جب کہتے ہیں تشہد مقامی تسمع سلامی رد و کلامی، کہ نبی آپ مجھے یہاں دیکھ رہے ہیں، وٹنس کر رہے ہیں کہ میں کھڑا ہوں، میری آواز کو سن رہے ہیں، میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ تھا. یہ ایک نہیں متعدد اتنی ساری
بعض روایتیں کہ جو بتاتی ہیں کہ نبی کے من زارنی بعد موتی فکانما زارنی فی حیاتی، یہ دوسری ہے، اینی ون ہو وزٹ می آفٹر مائی ڈیمائز از لائک ون ہو ہیز وزٹڈ می ڈیورنگ مائی لائف. تو یہ دونوں کو کمپیریزن کیا ہے کہ دونوں کی زیارت جو ہے وہ نبی کی زیارت سملر ہے. اچھا اس دن نہ صرف جو ہے جنت البقیع کو بلکہ جنت المعلا کے اوپر بھی جہاں جناب ابو طالب و خدیجہ کے قبر پر جو تھی وہ بھی ڈھائی گئی ہیں، ان کے بھی ہم طلبگار ہیں، وہاں بھی باقاعدہ یہ چیز بنے. میں صرف لاسٹ میں ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آپ کو بتاتا ہوں تاکہ اپنے ذہن میں رکھیں. اس کے بعد میں پڑھا لیکن بچوں کو بتانے کے لیے جو کنکلوژن ہے وہ کیا ہے. اصل میں کسی بھی مذہب میں جو اسلام میں جو الگ مذاہب ہیں یعنی الگ الگ فرقے ہیں علاوہ وہابیوں کے کسی بھی فرقے میں قبر پر بنا بنانا حرام نہیں ہے. انہوں نے اپنی طرف سے لگایا باہر وہ کیا تو میجورٹی، اب دیکھیں وہ کہتے ہیں میجورٹی صحیح ہوتی ہے، یہاں میجورٹی بھول جاتے ہیں. اچھا میجورٹی کیسے صحیح ہے؟ تو میجورٹی کی آپ بات سنیں، بہت ساری حدیثیں انشاءاللہ میں چھوڑ دی، شب میں بھی انشاءاللہ گفتگو ہے اس میں آپ کی خدمت کروں گا. 5 مذہب ہیں جیسے ہے نا، جو تو سب سے پہلے ابو حنیفہ جو 80 ہجری سے 150 ہجری تک رہے ہے نا، ان کا نام تھا نعمان بن ثابت. ان کی قبر پر بہت بڑا مقبرہ بنا ہوا ہے. کہاں؟ بغداد میں. نہیں جیلانی لگے، عبد القادر جیلانی کا مزار الگ ہے. یہ بات ہو رہی ہے فاؤنڈر آف دا اہل البیت، فاؤنڈر آف دا مذہب. فاؤنڈر آف دا مذہب جو ہیں وہ ابو حنیفہ ہے. تو ابو حنیفہ کا مزار جو ہے وہ بغداد میں موجود ہے. آپ جائیے. تو اگر کوئی حنفی یہ کہے کہ بھائی قبر اہل بیت سے روزوں کو ہٹا دینا جائز ہے تو یہاں کیوں نہیں ہٹایا؟ یہاں تو مزار اشیاء موجود، سب لوگ وزٹ کرتے ہیں ہے نا. یہ بڑا میرے پاس تصویریں دیکھ لیجیے گا انشاءاللہ. یہاں تو نہیں. دوسرا کیا ہے؟ شافعی ہے نا، جو شافعی ہیں ان کا روزہ قاہرہ میں موجود ہے. باقاعدہ زری رکھی روزہ بنا ہوا ہے، بیوٹیفل روزہ اس پہ بنا ہوا ہے نا، شافعی کے مزار میں بھی. تیسرے عزیزان گرامی احمد ابن حنبل، حنبلی مذہب کے جو ہے وہ فاؤنڈر، ان کا روزہ بھی بغداد میں موجود ہے. اس کا بھی میرے پاس پکچر ہے سب. صرف ایک اچھا اس کے بعد امام جعفر صادق، ان کے قبر پہ روزہ نہیں ہے، جعفری مذہب ہے ان کے بعد. ان کے ساتھ ساتھ جو ہے مالک ابن انس جو مالکی فقہ کے فاؤنڈر ہیں، ان کی بھی قبر پہ روزہ نہیں ہے. سبب کیا ہے ان دونوں کی؟ سبب یہ کہ دونوں جنت البقیع میں. مالک ابن انس جو مالکی فقہ کے فاؤنڈر ہیں اور امام جعفر صادق جو جعفری فقہ کے فاؤنڈر ہیں، دونوں کے قبروں پہ مزار تھے جنہیں ڈھایا گیا ہے کہ جنت البقیع میں دونوں دفن ہیں. باقی جو 3 الگ، ایک قاہرہ میں، 2 بغداد میں جو دفن ہیں اور یہ عبد القادر نام کا یہ، ان سب کے جو ہے وہ قبروں پہ مزار موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں. تو آج بھی موجود. اس کا مفہوم کیا؟ آپ مسلمانوں سے سوال ہے بھائی کہ تم اپنی فقہ کو تو مانو. تو اپنی فقہ کہیے کیسے جا رہے ہو؟ اپنی فقہ کو مانو گے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کیس کیا ہے، قاعدہ کیا ہے، قانون کیا ہے. اچھا قانون کیا ہے؟ تو اس قانون سے پتہ چلتا ہے کہ قبروں پہ مزار بنانا ان کی یاد کو باقی رکھنے کی، تاکہ ان کی فقہ باقی رہے. آدمی کو پتہ رہے کہ آدمی آئے بھی تھا، دنیا میں آیا تھا، کہاں آیا تھا، دفن کہاں ہے، تاکہ اس کو ریلیٹ کر سکے. اب اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے کہ جو ان کے بعد سالوں سال کے بعد آئے، جنہوں نے صرف فقہ کو پھیلایا، بچایا نہیں، بنایا نہیں، ان کی قبروں پہ بھی نشان آج باقی ہے. آپ بر صغیر میں جائیں، انڈیا پاکستان میں ایک نہیں آپ کو سینکڑوں مل جائیں گے. ان میں سب سے بڑی دلیل خواجہ معین الدین چشتی جو نیچے ہیں، یہ اوپر جو ہے وہ میرا صاحب. اس کے بعد آپ جائیے دہلی کے اندر شاہ ولایت، یہ جتنے بھی ہیں ایک نہیں متعدد جگہ پر سب کے اوپر مزار ہے بھائی. ہاں وہ انہوں نے اس کو تو سبھی کے اوپر، جب سب پہ آپ نے بنا رکھا ہے تو اس کا مفہوم کیا ہے کہ جو اس کو مخالفت کرنے والے ہیں انہی کی قبروں پر مزار جو ہے وہ موجود ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ کسی قانون کی وجہ سے نہیں، دلیل سنیے، کسی فقہی قانون کی وجہ سے قبرہائے ائمہ بقیع سے روزہ نہیں ہٹایا گیا، بلکہ دشمنی آل محمد میں ہٹایا گیا. کوئی فقہی قانون نہیں ہے کہ وہاں جانے سے شرک یا بدعت ہوتی ہے. میں نے شرک و بدعت کی سب سے بڑی دلیل دی کہ اگر مقام ابراہیم خانہ کعبہ کے برابر میں رہ کر شرک و بدعت کا سبب نہیں بنتا تو قبر پہ روزہ شرک و بدعت کا سبب کیوں بنے گا؟ بس صرف یہی ہے ہمارا مقصد، احتجاج کرنا ہے. ہمارا مقصد جو ہے وہ لوگوں کو بتانا ہے کہ اس میں صحیح عقیدہ کیا ہے، تاکہ لوگ غلط عقیدے پر نہ جائیں اور صحیح عقیدے کو اپنائیں تاکہ انہیں اس کی جزا مل سکے. اب ایک الگ موضوع ہے وہ انشاءاللہ پھر کبھی وقت ختم ہو گیا
وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ ہمارا ایک الگ نظریہ ہے. ہمارے یہاں ہر امام کی زیارت کا ثواب ہی الگ لکھا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے عجیب چیز ہے. کیوں الگ لکھا ہے؟ کیونکہ اگر سب کی زیارت کا ثواب ایک ہوتا تو کوئی آدمی ایک زیارت کر کے کہتا ہے نف ہے. سب کی زیارتوں کا ثواب الگ ہے. مولائے کائنات سے لگا کر امام حسن عسکری تک ہر ایک کی زیارت کا فلسفہ اور اس کا ریوارڈ الگ لکھا ہے. الگ کیوں لکھا ہے؟ تاکہ انسان ہر ایک جگہ پر جائے اور سب کی قبریں باقی رہیں. اہل بیت کی فقہ کے اعتبار سے علاوہ ائمہ بقی کے کوئی ایسا نہیں ہے، چاہے وہ عجم میں ہو چاہے عرب میں ہو، جس کی قبر پر مزار نہ ہو. سب کی قبر پر مزار ہے. اب آخری بات کہہ کے بات کو ختم کر دوں تاکہ آپ کو مزہ آئے، آپ پیاس کو یاد رکھیں. آپ یہ بتائیے کہ جب آپ نجف سے کربلا سفر کرتے ہیں تو یہ سفر کرنے میں آپ کو راستے کے اندر فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کیا بنے ہوتے ہیں؟ موقف بناتے ہیں. موقف کا کام کیا ہے؟ موقف کیوں بنائے جاتے ہیں؟ سردی گرمی برسات سے آپ کو بچایا جا سکے، آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے. اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا مفہوم یہی ہے کہ اگر انسان کی ضرورت یہ ہے کہ وہ نیند و بھوک سے متاثر ہوتا ہے تو اس کا ازالہ کرنے کے لیے فیسیلیشن ضروری ہے، اس کا جو ہے وہ مداوع ضروری ہے. تو یہی فلسفہ ہے کہ قبروں پر جو اتنی مزاریں بنائی گئی ہیں یہ زائر کے حق کو ادا کرنے کے لیے. دونوں کا حق ہے. ایک حق صاحب قبر کا ہے کہ اس کی تجلیل کی جائے، ایک زوار کا ہے. تو ہمارا احتجاج دوہرا ہے کہ آپ نے صاحب قبر کی بھی توہین کی اور ہماری بھی رائٹس کو اویل کیا ہے. ہمارا رائٹس بھی آپ نے فلفل نہیں کیا. آپ کو ہم کھڑا نہیں دیتے، زیارت نہیں کرنے دیتے. وہاں پر آپ کو پتہ ہی نہیں لگتا کوئی آدمی وہاں ذکر کر رہا ہے، کس کی زیارت کر رہا ہے، کس کی نہیں کر رہا ہے. وہ تو اہل بیت کے چاہنے والے جن کے دلوں میں قبروں کے نشان ہیں وہ جا کے سوک کر لیتے ہیں، ورنہ تو کسی کو پتہ نہ چلے. خیر انشاءاللہ احتجاج ہمارا جاری و ساری رہے گا جب تک دوبارہ وہاں پر قبروں پر بنا نہ بنائے جائے. انشاءاللہ خدا ہمیں مزدوران بقی میں شامل فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجة صالحة ولدا صالحا. پانا وتی جو